اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب السرور، حدیث نمبر 2731 اور 2732، پارٹ 2، دوسرا حصہ۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ابو جندل بن سہل بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آ پہنچے۔ وہ مکے کے نشیبی علاقے کی طرف سے بھاگے تھے اور اب خود کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔ سہیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے صلح نامہ کے مطابق میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اسے واپس کر دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو ہم نے صلح نامہ کی اس دفعہ کو صلح نامے میں لکھا بھی نہیں ہے، اس لیے جب صلح نامہ طے پایا جائے گا اس کے بعد اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ سہیل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، پھر میں کسی بنیاد پر بھی آپ سے صلح نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، مجھ پر اس ایک کو دے کر احسان کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اس سلسلے میں احسان بھی نہیں کر سکتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں، تمہیں احسان کر دینا چاہیے، لیکن اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ البتہ مکرز نے کہا کہ چلیے ہم اس کا آپ سب پر احسان کرتے ہیں، مگر اس کی بات نہیں چلی۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے کہا، مسلمانوں، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کیا مجھے مشرکوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا؟ کیا میرے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا ہے تم نہیں دیکھتے؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو راستے میں بڑی سخت اذیتیں پہنچائی گئی تھیں۔ راوی نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، کیا یہ واقعہ اور حقیقت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، پھر اپنے دین کے معاملے میں کیوں دبیں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم عدولی نہیں کر سکتا اور وہی میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ اسی سال ہم بیت اللہ پہنچ جائیں گے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قید کے ساتھ نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم بیت اللہ تک ضرور پہنچو گے اور ایک دن اس کا طواف کرو گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا اور ان سے بھی یہی پوچھا کہ ابو بکر، کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ انہوں نے بھی کہا کہ کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کریں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جناب، بلا شک و شبہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کر سکتے اور رب ہی ان کا مددگار ہے، پس ان کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو، خدا گواہ ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ان قریب ہم بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح ہے، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ اسی سال آپ بیت اللہ پہنچ جائیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر ابو بکر نے کہا، پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آپ ایک نہ ایک دن بیت اللہ پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے۔ زہری نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بعد میں
میں نے اپنی اس عجلت پسندی کی مکافات کے لیے نیک اعمال کیے۔ پھر جب صلح نامے پر آپ فارغ ہو چکے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ اب اٹھو اور جن جانوروں کو ساتھ لائے ہو ان کی قربانی کر لو اور سر بھی منڈوا لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ اللہ گواہ ہے، صحابہ میں سے ایک شخص بھی نہ اٹھا، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے خیمے میں گئے اور ان سے لوگوں کے طرز عمل کا ذکر کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ باہر تشریف لے جائیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں، بلکہ اپنا قربانی کا جانور ذبح کر لیں اور اپنے حجام کو بلا لیں جو آپ کے بال مونڈ دے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کسی سے کچھ نہیں کہا اور سب کچھ کیا، اپنے جانور کی قربانی کر لی اور اپنے حجام کو بلوایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مونڈ دیے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رنج و غم میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے سے چند مومن عورتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لے لو۔ اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیویوں کو طلاق دی جو اب تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تھا اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس تشریف لائے تو قریش کے ایک فرد ابو بصیر رضی اللہ عنہ مکے سے فرار ہو کر حاضر ہوئے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ قریش نے انہیں واپس لینے کے لیے 2 آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ قریش کے دونوں افراد جب انہیں واپس لے کر لوٹے اور ذوالحلیفہ پہنچے تو کھجور کھانے کے لیے اترے۔ ان کے ساتھی ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک سے کہا، قسم اللہ کی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے ساتھی نے تلوار نیام سے نکال دی۔ اس شخص نے کہا اللہ کی قسم نہایت عمدہ تلوار ہے، میں اس کا بارہا تجربہ کر چکا ہوں۔ ابو بصیر اس پر بولے کہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، اور اس طرح اپنے قبضے میں کر لیا۔ پھر اس شخص نے تلوار کے مالک کو ایسی ضرب لگائی کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھاگ کر مدینے آیا اور مسجد میں دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا، یہ شخص کچھ خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو کہنے لگا، اللہ کی قسم میرا ساتھی تو مارا گیا اور میں بھی مارا جاؤں گا اگر آپ لوگوں نے جو ابو بصیر کو نہ روکا۔ اتنے میں ابو بصیر بھی آ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کے حوالے کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات دلائی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کی خرابی، اگر اس کا کوئی ایک بھی مددگار ہوتا تو پھر لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھتے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو سمجھ گئے کہ آپ پھر کفار کے حوالے کر دیں گے، اس لیے وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پر آ گئے۔ راوی نے بیان کیا کہ اپنے گھر والوں سے مکے سے چھوٹ کر ابو جندل بن سہیل بھی رضی اللہ عنہ بھی ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے جا ملے، اور اب یہ حال تھا کہ قریش کا جو شخص بھی اسلام لاتا، بجائے مدینے آنے کے ابو بصیر رضی اللہ عنہ
کہ ہاں ساحل سمندر پر چلا جاتا۔ اس طرح ایسے ایک جماعت بن گئی، اور اللہ گواہ ہے یہ لوگ قریش کے جس قافلے کے متعلق بھی سن لیتے کہ وہ شام جا رہا ہے تو اسے راستے ہی میں روک کر لوٹ لیتے اور قافلے والے کو قتل کر دیتے۔ اب قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ اور رحم کا واسطہ دے کر درخواست کے یہاں کی وہ قریش کی ایذا سے رک جائیں، اور اس کے بعد جو شخص بھی آپ کے پاس یہاں جائے گا مکے سے اسے امن ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہاں آدمی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اور وہ ذات پروردگار جس نے روک دیا تھا تمہارے ہاتھوں کو ان سے اور ان کے ہاتھوں کو تم سے، یعنی جنگ نہیں ہو سکی۔ راوی وادی مکہ میں حدیبیہ میں بعد میں اس کے کہ تم کو غالب کر دیا تھا، اس پر یہاں تک کی بات جاہلیت کے دور کی بے جا حمایت تک پہنچ گئی تھی۔ ان کی حمیت جاہلیت نہ تھی کہ انہوں نے معاہدے میں کچھ میں بھی آپ کے لیے اللہ کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ اس طرح انہوں نے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھنے یا آپ کے بیت اللہ جانے سے آپ کے بیت اللہ جانے سے مانے بنے۔ یہ تھی حدیث نمبر 2731 اور 32 کے دوسرے باغ کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔